اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست کرناٹک کا 66واں یوم تاسیس آج منایا گیا۔ ہر سال 1 نومبر کو راجیہ اتسو کے طور پر منایا جانے والا یوم تاسیس اس مرتبہ پھیکا رہا۔ کورونا کی وبا اور حال ہی میں انتقال کر گئے کنڑا کے مشہور فلم اداکار پنیت راج کمار کی وجہ سے سادگی کے ساتھ راجیہ اتسو منایا گیا۔ یوم تاسیس کے مرکزی تقریب سے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے خطاب کیا اور چند اہم اعلانات کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کے ممبئی کرناٹک خطے کو کتور کرناٹک کا نام دیا جائے گا، جبکہ آئندہ سال 26 جنوری سے دیہی علاقوں کے لوگوں کو ان کے گھروں تک راشن پہنچانے کی سہولت شروع کی جائے گی۔ یوم تاسیس کے موقع پر بنگلورو میں ودھان سودا کو سجایا گیا ہے۔ ریاست کی اسمبلی کی عمارت کا منظر خاص طور پر رات میں قابل دید دکھائی دے رہا ہے۔ اقتدار کا مرکز اس عمارت پر کرناٹک کے پرچم کا عکس لائٹنگ کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ماضی میں میسور کہلانے والی ریاست کرناٹک کی از سر نو تشکیل 1 نومبر 1956 کو عمل میں آئی۔ کنڑی زبان بولی جانے والے علاقوں کے متحد کرتے ہوئے 65 سال قبل آج ہی کے دن کرناٹک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کرناٹک کے سیاست کے لیے کل کا دن کافی اہم ہے۔ کل ریاست کے 2 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوگا۔ سندگی اور ہانگل اسمبلی حلقوں کے نتائج کا کل اعلان ہوگا۔ صبح 8 بجے سے ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی۔ سندگی اسمبلی حلقے کے ووٹوں کی گنتی وجے پور کی سینک اسکول میں ہوگی، جبکہ ہانگل اسمبلی حلقے کے ووٹوں کی گنتی ہاویری کے سرکاری انجینئرنگ کالج میں ہوگی۔ 30 اکتوبر کو ان دونوں حلقوں میں ووٹنگ ہوئی تھی۔ کانگریس، بی جے پی اور جے ڈی ایس ان تینوں پارٹیوں کے لیے یہ الیکشن کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ جے ڈی ایس نے ان دونوں مقامات پر مسلم امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد ریاست کرناٹک کی تشکیل نو کے لیے ایک بڑی تحریک چلائی گئی۔ اس تحریک کے ذریعے ممبئی، حیدرآباد، تمل ناڈو اور کیرل میں موجود کنڑی بولنے والے علاقوں کو کرناٹک میں شامل کیا گیا۔ اس عظیم تحریک کے دوران شہید ہونے والے واحد شخص کا نام ہے رمضان صاحب۔ کنڑا کے مصنف اور سرکاری افسر ڈاکٹر سنتوش ہانگل نے یہ کتاب تحریر کی ہے۔ بنگلورو میں ہمارے نمائندے نے سنتوش ہانگل سے خاص گفتگو کی۔ ریاست کرناٹک کی تشکیل نو کے لیے ایک بڑی تحریک منعقد کی گئی تھی۔ اس تحریک میں شہید ہونے والے واحد شخص کا نام ہے رمضان صاحب۔ رمضان صاحب پر ڈاکٹر سنتوش ہنگل نے ایک کتاب لکھی ہے۔ کنڑ زبان میں یہ کتاب تحریر کی گئی ہے۔ اس وقت کتاب کے مصنف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے، یہ پہلی کتاب ہے اور اس کی کیا وشیشتا ہے؟ نمسکار، سبھی کو کرناٹک راجیوتسو کا شبھاشے۔ کرناٹک ایکیکرن میں جو شخص ہے، ابھی آپ نے بتایا ہے رمضان صاحب جی، وہ ایک ہی شخص ہے جو اس کے ہوراٹ میں، سنگھرش میں جو مرے ہوئے ایک ہی آدمی ہے۔ اس کے لیے ایک پستک بنایا ہے میں نے، 127 پیجز کا یہ جو پستک ہے آپ کے سامنے دکھ رہا ہے۔ کرناٹک ایکیکرن میں جو تھا، پورا کرناٹک جو کنڑا بھاشا میں، اور کرناٹک کے رائچور ضلع کے نئے ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے ڈاکٹر اویناش مینن راجندر نے چارج حاصل کر لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اویناش مینن نے کہا کہ وہ پسماندہ ضلع کی حیثیت سے مشہور رائچور ضلع کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ رائچور اسپیشل ڈسٹرکٹ میں شامل ہے، اسی لیے سبھی شعبوں کی ترقی کے لیے خصوصی فنڈز منظور کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی توجہ دلائی جائے گی۔ پولیس کے تعاون سے غیر قانونی طور پر ریت اور محکمہ سول سپلائز کی جانب سے دیے جانے والے چاول کی غیر قانونی منتقلی پر روک لگائی جائے گی۔ ریاست کے دیگر اضلاع کی طرح رائچور میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ 66واں کرناٹک راجیہ اتسو منایا گیا۔ راجیہ اتسو کے موقع پر جگہ جگہ خصوصی پروگراموں کا انعقاد عمل میں آیا۔ رائچور کے ایس پی آفس پریڈ گراؤنڈ میں نئے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر اویناش مینن راجندر نے قومی پرچم لہرایا اور پولیس کی سلام لی۔ انہوں نے عوام کو کرناٹک راجیہ اتسو کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی میں کرناٹک کے عوام کا ہمیشہ اہم رول رہا ہے۔